بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 تک ہم نے پڑھا تھا. آج آیت نمبر 275 سے پڑھیں گے. ان آیات کے اندر سود کے احکامات ہیں، سود کی حرمت اور قباحت ان آیات میں بیان کی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر قرآن مجید کی تکمیل تک تقریباً 23 برس کا عرص لگا تھا. 22 سال اور کچھ ماہ یہ دین نازل ہوتا رہا، اور اس میں سب سے آخر میں جو چیز نازل ہوئی، سب سے آخر جس چیز کی حرمت آئی، جو حکم آیا، اسلام کا سب سے آخری حکم سود کا تھا. سب سے آخر میں یہ بات بیان کی گئی کہ سود کی حرمت بیان ہوئی. یہ آیات سب سے اینڈ میں نازل ہوئی. سود اتنی بڑی قباحت ہے کہ اسلام کے اندر اس سے بڑی کسی گناہ پر وعید نہیں ہے. نہ زنا پر، نہ چوری پر، نہ قتل پر، کسی گناہ پر اتنی بڑی وعید نہیں جتنی بڑی سود پر ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کوئی شخص لیتا اور کھاتا اور پیتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، اس کے اگر 70 حصے کیے جائیں، سود کے اگر حصے کیے جائیں تو وہ 70 بار زنا سے بھی بڑھ کر ہے. ایک شخص اگر 1 درہم سود کا کھاتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو یہ 70 بار زنا کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. اور مسند احمد اور سنن دارمی کی روایت اس طرح سے آتی ہے کہ جو شخص سود کو استعمال کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دیتا اور لیتا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب گناہ میں برابر کے شریک ہے. سود ایک ایسی حرمت ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں اس کو، قانون کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو. اگر کسی دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو وہ سود چھوڑ دے گا، وگرنہ ظاہر اسے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی قباحت رکھی کہ یہ مال بڑھتا نہیں. جو شخص اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بالکل بھی برکت نہیں رکھتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، جیسے کتیا ہے، وہ ایک وقت میں 3 4 6 بچے دیتی ہے، لیکن اس حرام جانور میں برکت نہیں. بکری ایک وقت میں 1 یا 2 بچے دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی. آپ کو بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں کھائی بھی جاتی ہے، ذبح بھی ہوتی ہے، عید پر بھی ذبح ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ منڈیوں میں جا کر دیکھیں تو کتوں سے زیادہ بکریاں نظر آئیں گی. افزائش کم ہے، استعمال زیادہ ہے، لیکن برکت ہے. اس کی افزائش زیادہ ہے، استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن برکت نہیں. برکت کا معنی اور مفہوم یہ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں. حقیقت میں برکت کسی چیز کے اندر اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے، حقیقت میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں. جیسے ایک دودھ کا پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سب صحابہ نے لیا، تو کوئی خیالی چیز تو نہ تھی، سب نے پیا تھا، سب کا پیٹ بھرا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی، وہ بڑھتا جا رہا تھا بجائے کم ہونے کے. تو حلال میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے.
عام طور پر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں۔ سود کے معاملات میں ملوث ہی وہ ہوتا ہے جو لگژری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر آپ تقوی والی زندگی، ایمان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو، مردار کو حالت مجبوری میں، بھوک کی حالت میں جائز قرار دے دیا کہ وہ کھا لو تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن سود اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں کھانے کی اجازت نہیں دی۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن اتنی بڑی قباحت کے باوجود آپ نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ امت سود میں ملوث ہو جائے، سود میں مبتلا ہو جائے۔ اور جو شخص بچنا چاہے گا، جو شخص یہ چاہے گا کہ میں بچ جاؤں، غبار اور دھواں اس کو بھی پہنچے گا، وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ملوث رہے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمیں تو بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ سود ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس حوالے سے ہمیں معلومات کرنی چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے۔ مثلاً چھوٹی سی بات ہے، آپ کے موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے، آپ لون منگوا لیتے ہیں، اب اس لون میں آپ کو 5-6 روپے ملتے ہیں، تو اتنا بڑا لون نہیں ملتا، 10-15 روپے ملتے ہیں، لیکن ریٹرن آپ کو 2-3 روپے آپ سے ایکسٹرا لیے جاتے ہیں۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ سود ہے۔ ہم نے سود منگوایا، سود دیا، سود پر ہم نے کال کی، ہم نے تو سوچا بھی نہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو سود پر مبنی ہے۔ امام بہقی کی روایت کو لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ بینیفٹ ملے، کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہو، شریعت اسے سود کہتی ہے۔ ان چیزوں کو توجہ سے سیکھنا، سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ردی کھجوروں کو اچھی کھجوروں کے بدلے بیچنے سے منع کیا کہ یہاں تک کہ وزن برابر ہو، اگر وزن میں کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہے۔ مثلاً آپ کے پاس 2 کلو کھجوریں ہیں ہلکی، اب آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور اس سے 1.5 کلو کھجور اچھی لے لیتے ہیں، 2 کلو دے دی جو ردی تھی اور 1.5 کلو یا 1 کلو اچھی لے دی، یہ بھی کھجور تھی وہ بھی کھجور تھی، یہ وزن کی کمی بیشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سود قرار دیا۔ اسی طرح نوٹ ہے، کرنسی نوٹ ہے، آپ کو نئی گڈی اگر 10 روپے کی گڈی 1000 روپے کی ہے، آپ کو 10 روپے کی گڈی 1100 کی ملتی ہے، آپ سمجھتے نئے نوٹ ہیں 100 روپے اوپر دے کر لے لیں، یہ سود ہے۔ ہمارے معاشرے میں سود اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور بچنا بھی چاہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے۔ وہ غبار، یہی وہ غبار ہے جس کی زد میں کون ہے کہ وہ اپن جان بوجھ کے نہیں بنانا چاہتے، وہ سود سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شے، فلاں عمل سود ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ سود کا وبال یہ بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا، وہاں اپنے نہر دیکھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، خون کی نہر تھی۔ اس نہر کے اندر ایک شخص تھا جو غوطے لگا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، وہ نہر سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوتا، فرشتہ تھا، وہ اسے پتھر مارتا ہوا کہ اس میں ڈوب جاتا، وہ باہر نکل نہیں سک رہا تھا، وہ خون کی نہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یعنی اس قدر غلاظت اور عذاب کے اندر ہے وہ شخص کے بیان سے باہر۔ جرم کیا تھا؟ سودی لین دین کیا کرتا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حرمت بتلائی ہے، اور ایک بڑا الگ ہٹ کر ایک مسئلہ بیان کیا جو کسی حوالے سے نہیں ہے کہ جو شخص سود لیتا اور دیتا ہے، فرمایا فَأَصَبَ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ زانی کو یہ نہیں کہا، چور کو نہیں کہا، شرابی کو نہیں کہا، قاتل کو نہیں کہا،
سود لینے اور دینے والے سے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ابن کثیر کے اندر قیامت والے دن بعض صحابہ سے یہ قول منقول کیا کہ قیامت والے دن جو سود لین دین کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے تلواریں دے گا کہ اللہ سے جنگ کرو۔ اب یہ شخص کہاں جنگ کر سکے؟ اس وجہ سے اس سے جتنا ہو سکے جو اس چیز میں شائبہ بھی آ جائے نا، شبہ بھی آ جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پر دو سودے نہ کرو۔ ایک چیز پر دو سودے مختلف انداز سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز 10 روپے کی ہے، اگر آپ کیش لیتے ہیں تو 10 کی ہے، اور اگر آپ ادھار لیتے ہیں تو یہ 15 روپے کی ہے۔ 3 مہینے بعد آپ پیسے دیں گے، آپ نے ادھار لے لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چیز پر دو سودے نہ کرو، لینے والا کم کا حقدار ہے یا پھر وہ سود ہے۔ لینے والا کم کا حقدار ہے۔ کم کتنے بتایا تو اس نے 10 روپے، جو زیادہ بتایا فرمایا وہ سود ہے۔ اس طرح کوانٹٹی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ ایک پیس لیں گے تو میں 20 روپے کا دوں گا، لیکن آپ درجن لیں گے تو میں 18 روپے کا دے دوں گا، 15 کا دے دوں گا۔ پھر اگر ہم مہنگا لیں گے تو وہ سود کے زمرے میں بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے سودوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک سودا کیا تھا، ایک غلام بیچا، بے آئینہ، یعنی کہ ان کے پاس ایک غلام تھا۔ ایک شخص مثال کے طور پہ مجھ سے کہتا کہ مجھے 1000 روپے چاہیے ادھار، مجھے 1000 روپے ادھار چاہیے، اس کو وہ 6 مہینے بعد دے گا۔ اب اگر 1000 کے وہ 1200 دے گا تو وہ سود ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو ایک ہیلے کی طرح لے کر آتے ہیں۔ میرے پاس یہ موبائل ہے، اس نے مجھ سے خرید لیا 1000 روپے کا، مجھ سے خریدا 1000 روپے کا 6 مہینے کے ادھار پر، میں نے اسے بیچ دیا۔ کتنے کا بیچا؟ 6 مہینے کے ادھار پر 1000 کا بیچا۔ اب واپس میں نے اس سے جا کر کہا کہ یہ موبائل مجھے کیش دے دو 800 روپے کا۔ اب میں نے اس سے وہی موبائل دوبارہ لے لیا 800 روپے کا۔ موبائل میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو 800 روپے دے دیے۔ اب اس نے موبائل کی رقم مجھے 6 مہینے بعد 1000 روپے دینی ہے، 200 روپے ایکسٹرا دے گا نا، وہ بات کو گھما لیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ سودا کیا، جیسے بے آئینہ کہتے ہیں۔ انہیں علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے غلام بیچا، پھر اسی طرح کیا، لیا اور دیا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چل گئی، انہوں نے زید بن ارقم کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ پیغام کتنا سخت تھا، کہنے لگی زید سے جا کر کہنا تم نے رسول اللہ کے ساتھ جو نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، جہاد کیا تھا، تمہارے اس ایک سودے کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو گیا، وہ سب ضائع ہو گیا، الا یہ کہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ مسئلے کا علم نہیں تھا، لیکن ایک سودی سودا کر لیا۔ ہم تو قدم قدم پر ڈوبے ہوئے ہیں اس وبال کے اندر، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ پھر ہمارے ساتھ المیہ یہ کہ اگر ہمیں کوئی بات بتائی بھی جائے نا، بعض جگہوں پر مجبور ہیں، واقعی مجبور ہیں، جیسے سرکاری سطح پر، اجتماعی سطح پر، لیکن انفرادی سطح پر تو ہم بچ سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، عقل دی۔ وہاں شیطان ہمیں کہتا ہے سب کر رہے ہیں، کون سا انوکھے ہیں، ہم علیحدہ سے تھوڑی ہم کیا دنیا سے کٹ کر رہے گا؟ ہاں، ہمیں کٹنا ہی پڑے گا۔ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ہوں تو ہمیں سود میں کبھی بھی ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ الذین، وہ لوگ جو یأکلون، کھاتے ہیں، ربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جس طرح، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کے، یتخبطہ الشیطان، اس کو حواس باختہ بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر۔ قیامت والے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے نا اللہ کے دربار میں، تو سود کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پاگل ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی پاگل کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اب اسے کوئی مقام دیتے ہیں؟ کوئی مقام نہیں دیتے۔ باولا، دیوانہ، اللہ فرماتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے آئیں گے اللہ کے دربار میں جیسے پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں۔ شیطان چھو کر باولا بنا دیتا ہے، شیطانی اثرات، شیطانی آسیب، تو یہ انسان کے پر بسا اوقات حاوی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟
یہ کس کی سزا ہے؟ جو سود لینے اور دینے والا. ابھی حساب کتاب تو بعد میں شروع ہوگا. اللہ کے سامنے پیشی اس طرح سے ہوگی کہ پاگل من کی طرح، دیوانوں اور باولے کی طرح شیطان نے اسے چھو کر مجنون بنا دیا ہو. کیوں؟ ذالک بانہ، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بے تو ہے ہی سود کے مثل. وہ کہنے لگے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. تجارت میں محنت ہوتی ہے، سود میں بھی محنت ہوتی ہے. تجارت میں پیسہ لگتا ہے، سود میں بھی پیسہ لگتا ہے. تجارت میں نفع اور نقصان ہوتا ہے، سود میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ نفع ہی ہو. کوئی آپ کے پیسے لے کر بھاگ دے، اپنے سود پر دیے پیسے ہی نہ دے، اور بھی کسی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے. نفع اور نقصان اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ملتی جلتی ہیں. جب سود کی حرمت آئی تو بات لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، بے بھی تو یعنی تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. اب اللہ کا جواب دیکھیں، یہ ہے اصل دین. پورے دین کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا تو یہ جملہ اس پورے دین کی وضاحت کر دیتا ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا اس نے سود کو. دین کی اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ جواب نہیں دیا گیا کہ ہاں یہ سود بھی ایسا ہے، سود میں یہ قباحت ہے، سود میں یہ قباحت ہے، یہ تجارت میں یہ فائدے. نہیں، دو ٹوک بات کی گئی کہ اسے اللہ نے حلال کیا، اسے اللہ نے حرام کیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے اسے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. اب ہم سوچتے رہتے ہیں مختلف چیزوں میں کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس میں کیا بات ہو سکتی ہے، اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، اس میں کیا لاجک ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اللہ کا فیصلہ جو ہے بس وہ جائز ہے، جسے اللہ نے ممنوع کر دیا وہ حرام ہے. حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. پورا دین اسی بنیاد پر ہے. آپ سوچیں کہ نماز یوں کیوں پڑھتے ہیں، ہاتھ یہاں کیوں رکھتے ہیں، رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، سجدہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم یہ ہے. بس لاجک کچھ بھی ہو، بس اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خلاصہ بنیاد یہی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا، اسے حرام قرار دیا. تو اس میں بھی یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا. بس کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پھر جس ہستی کو ہم رب مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس ہم الہ مانتے ہیں، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، اس کی اطاعت ہی تو ہم پر ہے. اب وہ اگر کسی چیز کو جائز کے تو ہمارے لیے حلال ہے، وہ کسی کو ناجائز کے تو ہمارے لیے حرام ہے. فمن جاءہ، پھر وہ شخص کے آگے اس کے پاس موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا. اب جسے نصیحت بتلا دی گئی، جس کے پاس نصیحت آ گئی، تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کے لیے، اس سے درگزر کیا گیا، اسے معاف کیا گیا. وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. اب انسان زندگی میں پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا، لیکن نصیحت آنے کے بعد، اللہ کی وحی سننے کے بعد، اللہ کی کتاب سننے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سے معاف کر رہا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص دوبارہ یہ معاملہ کرے، اعادہ کرے، دوبارہ سودی لین دین کرے، نصیحت آنے کے بعد بھی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر یہ دوزخ والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سود کھانے والے کہاں جائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے. اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو. پہلے تو یہ جواب دے دیا کہ یہ اللہ نے حلال کیا، وہ حرام کیا، دو ٹوک بات کر دی. اب سود کی قباحت بتلائی گئی کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. سود جتنا بھی بلندی پر پہنچ جائے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹ جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو کہ سودی لین دین کرنے والا ترقی کر جائے. عارضی طور پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. جو سودی لین دین کرتے ہیں، ایک تو ان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے،
ان کے دل و دماغ سے سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کے گھروں میں عافیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو حقیقت میں اس بات کو واقعی سمجھ گئے کہ واقعتاً یہ سود ہے، اور انہوں نے اس چیز کے مشاہدے بھی کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل برکت نہیں رکھی، وہ پریشان ہی رہے، اللہ تعالیٰ اس پیسے کو مٹاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اپوزٹ بات آ گئی، آپ کسی کو 1000 روپے دیں کہ آپ کو وہ سود دے گا 1200، بظاہر وہ 1200 ہو رہے، آپ کے پاس 1000 روپے، آپ نے 200 روپے صدقہ کر دیا، وہ 800 بچ گئے، عقلاً تو وہ 1200 ہے، وہ 800 میں سود بڑھ گیا، صدقے والا مال کم ہو گیا، لیکن اللہ اس مال کو بڑھا رہا ہے، اس کو گھٹا رہا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی طرف سے ریٹرن ملے گا، آپ کا وہ 800 کے بجائے کئی گنا بڑھ جائے گا، اور یہ اس میں برکت نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل ہر کفار نسیم، کفر کرنے والے گناہ گار۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ سود لینے والے اصحاب النار ہیں، اس آیت میں کیا کہا؟ اللہ کسی گناہ گار کافر کو پسند نہیں کرتا، انہیں کفر کے ساتھ ملایا گیا، سود لینے اور دینے والوں کو۔ یہ اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے، قرآن مجید کس طرح سے انہیں اس معاملے سے روک رہا ہے کہ وہ سود سے بچ جائیں، سود سے رک جائیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرتے رہے زکات، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز یہ کہ وہ جب جنت کی بات کرتا ہے، اللہ تو جہنم کی بھی کرتا ہے، اور وہاں جب گناہ گاروں کی بات کی گئی، سود کی لین دین کرنے والوں کی بات کی گئی، تو درمیان میں اہل ایمان، عمل صالح اور تقوی والے اعمال کی بھی بات کی گئی۔ اس میں ایک بات خاص طور پر جو آئی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے، اللہ پر ایمان، عمل صالح، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ سودی لین دین نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود میں سے جو باقی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، اگر کوئی ایسا سودا کیا بھی ہے، کوئی ایسی بات کی بھی ہے، تو جہاں ہو وہیں بریک لگا دو، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو اور چھوڑ دو۔ اب آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اس بیس پر کہ آپ کو سود دے گا، لیکن آپ سوچتے ہیں اگر میں چھوڑ دوں تو مجھے تو اتنا نقصان ہو جائے گا، نہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر آپ نے لیا ہوا ہے اس سے بات کر اس کو اس کی اصل رقم فوراً لوٹا دی جائے تاکہ سود سے بچا جا سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کیا تم نے یہ، یعنی سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے، لڑنے کے لیے، من اللہ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم، اصل مال تمہارے، لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سود چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں اللہ فرمانا کہ اپنا اصل مال بھی چھوڑ دو، اصل مال لے لو تاکہ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ 10,000 کے بجائے 11,000 لوں گا، تو آپ وہ 11,000 چھوڑیں، 10,000 اپنے اصل واپس لے لیں۔ یہ نہیں کہا اللہ کہ تم نے جو اصل دیا وہ بھی دے دو، نہیں، نہ تم پر ظلم ہو
نہ لینے والے پر ظلم ہو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہو مقروض تنگ دست فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو مہلت دینا ہے اسے آسانی تک. اب جس کو قرض دیا ہے سود کی غرض سے، اب اگر وہ تنگ دست ہے، تم نے سود تو چھوڑ دیا، ختم کر دیا، لیکن اصل رقم تو ہے نا. اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو. آسانی تک مہلت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. اب اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس نے قرض لے لیا، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرض دینے والے کو روزانہ اتنے مال کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. اتنے مال کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر اس وقت پہ قرض ادا نہیں کیا تو یہ ثواب دگنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک شخص تھا گزشتہ امتوں میں جو لین دین کرتا تھا اور لوگوں کو مہلت دے دیتا تھا، تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا. جو بہت غریب ہوتا اسے معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اسے اسی بنیاد پر معاف کر دیا. تو یہ عمومی حکم ہم سب کے لیے ہے کہ جو شخص تنگ دست ہے اسے مہلت دے، اس کے لیے آسانی کر دو، اس کے پیچھے نہ پڑ دو. آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، آپ کے پاس مال ہے، لیکن مال کی محبت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر آپ تنگ دست کو مہلت دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نیکی ہے. اچھا، اس سے بھی اچھا ایک کام ہو سکتا ہے. اس سے اچھا کام پتہ کیا ہے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا اور تمہارا قرض معاف کر دینا، خَيْرٌ لَكُمْ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جانتے. وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تم صدقہ کر دو، جو قرض دیا ہوا ہے اگر تمہاری حیثیت ہے تو اس کو صدقے کے طور پر چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو، یہ بہت بہتر ہے. بظاہر تو یہ نقصان ہے، قرض جو دیا ہے وہ واپس لینا بہتر ہوگا نا عقلی اعتبار سے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرض معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب آپ دیکھیں کہ سامنے والے کی پوزیشن کمزور ہے، وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب آپ اللہ کے لیے دے دیتے، چھوڑ دیتے اسے. آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، مال لینا ہے، آپ نے اللہ کے لیے سے معاف کر دیا. اب جس رب کے لیے آپ نے معاف کیا، کیا وہ چھوڑ دے گا؟ ہمارا یقین ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر آپ کو دے گا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اگر آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس سے بہتر دے گا. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے، ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفا پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت اس کا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، 281. قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے، سب سے آخری آیت. اس آیت کے 9 دن کے بعد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تھا. جس سے سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، تو یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی. اور دینی احکامات کے اعتبار سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی دین مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد کوئی نیا مسئلہ نازل نہیں ہوا. یہ جو آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ پرانی ہی بات دہرائی گئی. قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا. اس بات کو ریپیٹ کیا گیا. سب سے آخری آیت نازل ہوئی. فرمائے واتقوا ڈرو یومن اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ہم سب مر جائیں گے اور ہمیں قبروں میں ڈال دیا جائے گا، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فیہ الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفا پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صحیح بخاری کی اس
آیت پر بہت لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت والے دن بشیر غفاری سے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو 300 سال تک اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں کرے گا، بندوں سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، تو اس وقت کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ المستعان، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب روایت اس کا اگلا حصہ صحیح بخاری میں یوں ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے قیامت والے دن کہ اب کیا کریں، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ مشورہ کریں گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب شروع کریں۔ لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ بنی آدم کے والد ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں آپ، اللہ نے آپ سے انسان کو بنایا، انسانیت کو چلایا، اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں داخل کیا، سارے انعامات انہیں بتائیں گے لوگ۔ اب آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، اتنا غصہ اللہ کو پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ تم کسی اور کے پاس ہو، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ اللہ کے یہاں سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام انکار یوں کریں گے کہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، حالانکہ اللہ نے آپ کا یہ گناہ معاف کر دیا، غلطی معاف کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے بات نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، آپ نے 950 سال تبلیغ کی، اس طرح کے احسانات انہیں بتائیں گے اللہ نے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں۔ دیکھیں یہ بخشش کی بات نہیں ہے، جنت اور جہنم کی بات ہی نہیں ہوگی، ابھی تو بات ہو رہی کہ اللہ حساب تو شروع کرے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بیٹے کے لیے اللہ سے سفارش کی تھی اور آج اللہ بہت غصے میں ہے۔ ایسا غصہ اللہ کو پہلے کبھی نہیں آیا، نہ آج کے بعد کبھی آئے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر گئے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے۔ ایسا غصہ اللہ کو نہ پہلے کبھی آیا تھا، نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، 5 پیغمبروں کے پاس جائیں گے، لوگ سب انکار کریں گے، کوئی بھی اللہ سے کلام نہیں کرے گا۔ کسی پیغمبر کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ پھر لوگ رسول اللہ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں اور اس وقت اللہ کی تعریف کروں گا جیسی اللہ کی شان کے لائق جو اللہ مجھے اس وقت سکھائے گا، جو اللہ اسی وقت سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ عشق پہ سر اٹھائیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر آپ کی سفارش پر پوری انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ کی سفارش ہے۔ یہ دن ہوگا جس دن انبیاء بھی اللہ سے خوف کھا رہے ہوں۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم سب نے اس دن پیش ہونا ہے، ہم سب نے بھی جانا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم اس سے کوئی فرار کی راہ اختیار کر لیں۔ اور پھر اگلے جو الفاظ ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کی غلطیاں گناہ نہیں ہیں اللہ نے معاف کر چکا ہے، وہ ان باتوں کے باوجود اللہ سے کلام کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہو؟ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہو؟ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں تاکہ ہم جن گناہوں کا بار اور بوجھ اپنے گردنوں پر اٹھا چکے ہیں اللہ سے معاف کروائیں۔ کثرت کے ساتھ استغفار کی روٹین اور پابندی اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے،
قیامت والے دن کی باس پرس بہت سخت ہوگی، انسان کسی ایک گناہ کا بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھیں۔ ہاں یہ بھی سود نہیں آتا۔ ہمارے یہاں جو بینکنگ کا نظام ہے نا وہ ٹوٹل سود پر مبنی ہے۔ اس میں وہ گاڑی اگر 20 لاکھ کی تو آپ کو 24 لاکھ 23 لاکھ کی دیتے ہیں، اور پھر آپ اس کی قسطیں بھرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ ایک ہیلا بناتے ہیں کہ یہ آپ کی قسطیں پوری ہو گئی، بینک آپ کو گفٹ کر رہا ہے۔ وہ گفٹ اور تحفے کے نام پر صرف ہیلا سازی کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کا شکار اتوار والے دن کیا، تو یہ بھی سود ہی ہے۔ اور بینک جو کمائی کرتا ہے نا، بینک کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بینک لوگوں کو قرض دیتا ہے، اس قرض پر وہ سود لیتا ہے، پھر اسی سود سے وہ لوگوں کو مال دیتا ہے۔ ٹوٹل یہ نظام سود پر مبنی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے جس سے لین دین کیا جاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ وہی صورت ہے کہ ہم اس میں نہ سود دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ اگر آپ بچ سکتے ہیں، اگر آپ کی ایسی وسعت اور استطاعت ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں تو بچنا بہتر ہے، وگرنہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں بینک ہوں، اب ایک شخص نے مجھے 10,000 روپے دیے سیونگ اکاؤنٹ میں، میں نے اس سے 10,000 روپے لے کے ان سے ہر مہینے مثال دے رہا ہوں 500 روپے پروفٹ دے رہا ہوں، میں اس 10,000 سے 1500 روپے سود لے رہا ہوں لوگوں سے، 500 اس کو دیتا ہوں، باقی 1000 اپنے پاس رکھتا ہوں کیونکہ اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ اب ایک دوسرا شخص اس نے مجھے 10,000 دی، اس نے کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے اکاؤنٹ کھولوایا، اب میں نے وہ رقم کسی لاکرز میں محفوظ نہیں رکھی، میں تو اسے رولنگ میں گھما رہا ہوں، میں نے اس رقم کو بھی سود پہ دے دیا، میں اس سے 1500 روپے سود کما رہا ہوں، لیکن آپ کو کچھ نہیں دے رہا، مطمئن ہے کہ میرا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں سود لینے کے لیے، تو اگر ہم بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، اور اگر بہت مجبوری ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا پیسہ بینک میں نہ رکھیں تاکہ اس کو سود پہ نہ گھما سکیں، یعنی اس میں چھوڑیں نہیں، ہاں پیسے نہ چھوڑیں۔ باقی لوگ جو اس کے سروس کے نام پہ کاٹ لیتے ہیں وہ تو اصل سود ہی ہے، نام بدلا ہوا ہے، نام تبدیل کیا ہوا، جیسے یہ موبائل کمپنیاں نام دیتی ہیں نا، وہ بھی سروس کے نام پر ہی دیتی ہیں، سروس کے نام پہ تو ویسے ہی وہ اتنے ٹیکس وغیرہ کاٹتے رہتے ہیں، اصل تو وہ سود ہی ہے، سارا ہی لین دین معاملات، لکھنے والے گواہ بننے والے سب اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو پہلے ہو چکا وہ تو آیت میں آ گیا، یہ آ گیا کہ جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جیسے بھی ہم نے پڑھا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جو کچھ ہو چکا جو بعد آ گیا اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کل جو آیت ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے انشاءاللہ، سب سے عظمت والی آیت تو آیت الکرسی ہے، لیکن سب سے طویل آیت یہ آیت ہے جو ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 282 انشاءاللہ۔ اس میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آگے ہے، اس پر بھی بڑی لہجے کی جاتی ہے، اسلام پر تنقید کی جاتی ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔